بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس حدیث پاک کا موضوع ہے حدیث شریف کی مشہور زمانہ کتاب جامع ترمذی کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث شریف نمبر 1954 اور 1955۔ ان حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین فرمان عالی شان نقل کیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک اور سند کے مطابق اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن الفاظ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو نقل کیا ہے وہ یہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، او کما قال، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اور جو حضرت ابو سعید خدری سے مروی الفاظ ہیں ان میں ایک حرف کا فرق ہے، باقی روایت کا معنی یہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ والی روایت کے اندر روایت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ترجمہ وہی ہے کہ جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اب اس حدیث مبارکہ کا معنی، مطلب اور مفہوم کیا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے جب ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کریں، بھلائی کریں، اچھائی کریں، تو اس بھلائی اور اچھائی کے ہونے پر ایک دوسرے کا شکریہ بھی ادا کریں۔ اگر کسی آدمی نے آپ کے ساتھ دنیاوی طور پہ یا دینی طور پہ کوئی نیکی کی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر شکریہ ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ احسان فراموشی ہے، نیکی فراموشی ہے۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، چاہے دین کے حوالے سے ہے چاہے دنیا کے حوالے سے، جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ اس کا شکریہ ادا کریں تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے اور آئندہ وہ نیکیاں کرتا چلا جائے۔ ورنہ جب آپ نیکی کرنے والے کا شکریہ بالکل بھی ادا نہیں کریں گے، بلکہ اسے کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے، توجہ نہیں کریں گے، نیکی کی ہے نہیں کی مجھے کیا، میرا تو ویسے ہی حق بنتا تھا، نیکی اس نے کر بھی دی ہے تو مجھے کیا، تو اس طرح نیکی کرنے والے کی حوصلہ شکنی ہوگی اور وہ نیکی کرنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے گا۔ خاص طور پہ اس ماحول میں آج کل تو اس طرح کی باتیں بڑی مشہور ہیں کہ میں نے ایک نیکی کی تھی، نیکی کرنا میرے گلے پڑ گیا۔ یہ لفظ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ بھائی میں تو نیکی کو بھگتتا پھر رہا ہوں، میں نے تو ایک نیکی کی تھی آج تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، نیکی تو الٹا میرے ہی گلے پڑ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، اچھائی کی ہے، ہمارا جو ہے بگڑا ہوا کام سنوارا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، چاہے شکریہ کہہ کے اس کا شکریہ ادا کر لیں، ورنہ بہترین الفاظ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرے، اچھائی کرے تو اس کو یہ کہہ دیا کرے، جزاک اللہ خیرا۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس نیکی کا بہترین بدلہ اور بہترین انعام عطا فرمائے۔ یہ جب آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ نے شکریہ ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب نیکی کرنے والے کو بھی چاہیے کہ مزید توقع نہ رکھے، مزید ثواب کی توقع رکھے اللہ تعالیٰ سے، بندے سے نہیں۔ جب بندے نے کسی نیکی کرنے پر آپ کو یہ کہہ دیا ہے جزاک اللہ خیرا، تو اس نے پورا شکریہ ادا کر دیا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق۔ اب نیکی کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اس کے شکریہ کو قبول کرے، اس کے دعائیہ کلمے کو قبول کرے اور مزید اس سے کوئی توقع اور ڈیمانڈ نہ کرے۔ مزید نیکی ہم نے کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اللہ انعام دے گا قیامت کے دن۔ اب نیکی کر کے اس کے پیچھے احسان ہی نہ جتاتا پھرے،
اور اس کو نیکی کے ذریعے ٹارچر ہی نہ کرتا پھرے کہ میں نے تیرے ساتھ نیکی کی تھی، میں نے تیرے ساتھ ایک فلاں موقع پر نیکی کی تھی، اسی کو جتا کر وہ بندہ بیچارہ پچھتانا شروع ہو جائے کہ کاش میں اس کی نیکی قبول ہی نہ کرتا، اس نے تو میری ناک میں دم کر لیا ہے، اسی بات کو بار بار یاد دلاتا ہے. تو اس حد تک نہیں جانا چاہیے. بس یہ جب کہہ دے جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہترین انعام عطا فرمائے، تو آپ کا شکریہ ادا ہو گیا ہے. مزید نیکی اور انعام کی توقع اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور قیامت کے دن رکھیں، دنیا کے اندر بھی رکھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. کسی نے ہمیں نیکی کے راستے پر لگایا، کسی نے ہمیں دنیاوی نقصان سے بچایا، کسی نے ہمیں دینی نقصان سے بچایا، آخرت کے نقصان سے بچایا، قبر اور حشر کے نقصان سے بچایا، ہمیں سیدھے راستے پر لگا دیا، ہمیں نمازی بنا دیا، ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دیا، ہمیں روزہ رکھنے والا بنا دیا، ہمیں حج بیت اللہ کرنے والا بنا دیا، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیا، ہمیں نیکی کی دعوت پر لگا دیا. تو ہمیں چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کریں. چونکہ حدیث مبارکہ آپ نے سن لی ہے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو لوگوں کا جب ہم شکریہ ادا کریں گے اور ساتھ ساتھ اس لوگوں کے شکریہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا ہو جائے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ کا بھی وہ شکریہ ادا نہیں کرتا. تو کیا مطلب؟ جب آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو دراصل اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نیکی کرے. اور اس کے بعد آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے جزاک اللہ خیرا کہہ کے. صرف جزاک اللہ نہ کہیں بلکہ کہیں جزاک اللہ خیرا، چونکہ جزاک اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ تجھے بدلہ دے. اب یہ دعا بھی ہو سکتی ہے، بد دعا بھی ہو سکتی ہے جزاک اللہ. ویسے تو عام طور پہ یعنی یہ دعائیہ ہی شمار ہوگا، چونکہ محضوم مانیں گے خیرہ کے الفاظ کو، لیکن اگر کسی کی نیت بری ہو تو جزاک اللہ کہنے سے دعا مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ جزاک اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ تجھے بدلہ دے. اب ہو سکتا ہے وہ غصے سے کہہ رہا ہو اللہ تعالیٰ تجھے بدلہ دے، یعنی تیرے ساتھ کہیں برا ہو، بد دعا دے رہا ہے. اور جب اس کی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے بہترین بدلہ دے، دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں. لیکن جب کہے گا جزاک اللہ خیرا، اب اچھی نیت ہی ہو سکتی، بری نیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جزاک اللہ خیرا کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس نیکی کا بہترین انعام عطا فرمائے. اب اس کے لیے بہترین دعا ہو گئی ہے اور اس کا شکریہ ادا ہو گیا ہے. اس کے بعد مستقل اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ دینی یا دنیاوی فائدہ پہنچایا اس بندے کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا. ادھر بندے کا شکریہ ادا کریں گے، بندہ بھی راضی ہو جائے گا، اور بندہ کا شکریہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہم اپنا حق نہ سمجھیں، اس نے نیکی کر بھی دی تو کون سا میرے اوپر جو اس نے گلے میں کوئی ہار پہنا دیا ہے، ایسی نیکیاں تو لوگ ویسے ہی کر دیتے ہیں، یا میرا حق بنتا تھا، اس نے کوئی کمال نہیں کیا. اس طرح نیکی کرنے والے کا دل ٹوٹتا ہے. تو دل نہ توڑے تاکہ معاشرے کے اندر خیر غالب رہے، بھلائی غالب رہے اور نیکی غالب رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے پر ہمیں دوسرے لوگوں کا سنت کے مطابق شکریہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.